کل ہی ایک بندہ میرے پاس آیا اور وہ اپنے حالات بیان کرتا ہوا کہ ہمارے گھر میں کیا ہے، رونے لگ گیا، کہتا آپ ہمارے گھر آئیں تو دیکھیں ہمارے گھر میں اس وقت آٹا بھی موجود نہیں ہے۔ یہ احساس ہے۔ رمضان روزے ایثار و ہمدردی کا سبق دیتے ہیں۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ رمضان المبارک تربیت کا مہینہ ہے، جہاں رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں، رات کو قیام کیا جاتا ہے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، صبح شام رات کے پہر دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ ہمدردی اور ایثار کا مہینہ بھی ہے۔ روزے کے دوران بھوک اور پیاس کی شدت یہ انسان کی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ یہ رمضان مسلمانوں کے حالات، ان کے معاملات کو سمجھنے کے لیے یہ بھوک پیاس بھی ایک تربیت کا طریقہ ہے۔ ہم نے وہ حدیث جو سنی کہ ایک بنو اسرائیل کی ایک عورت نے، باغیہ عورت نے کتے کے بچے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کو جنت کا داخلہ دے دیا، اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اس عورت نے یہ کہا، مجھے پیاس لگی تھی اور جو میں شدت محسوس کر رہی تھی، جو میں تکلیف محسوس کر رہی تھی، وہ تکلیف اس کتے کے بچے کو بھی ہو رہی ہے۔ اس نے اپنی پیاس کا موازنہ، اپنی تکلیف کا موازنہ اور اپنی شدت کا موازنہ کیا کہ جیسے مجھے پیاس لگی تھی اور میں تکلیف میں تھی، تو یہ کتے کا بچہ بھی اسی تکلیف سے گزر رہا ہے۔ سو اس نے کنویں میں اتر کر اپنا موزہ اتارا۔ موزہ پہننے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جراب ہوتی اس طرح کا موزہ پہنا، وہ اس نے اپنا موزہ اتارا، اور صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ وہ اس کنویں میں نیچے اتری اور اتر کر اس نے اس موزے کو پانی سے بھرا، اور دونوں ہاتھ سے سیڑھیوں پر سہارا لے لے کے اوپر آنا تھا، تو اس نے وہ موزہ اپنے دانتوں کے ساتھ پکڑا، اپنے منہ کے ساتھ پکڑا، اور پھر وہ باہر نکلی۔ صرف اتنا کہنا کافی نہیں کہ اس نے پانی پلایا، کیفیت تھی، ایک احساس تھا، مجھے شدت کی پیاس تھی تو میری حالت کیا تھی، وہی حالت اس کتے کے بچے کی ہے۔ پھر موزہ اتارا ہے، یہ ایسے کہ بندہ جراب اتارے اور اپنے منہ میں لے کر باہر نکلے، آسان کام نہیں ہے، پیچھے کتنا اخلاص تھا، کتنی قربانی تھی۔ اور اس کے بعد اس نے نکل کر پانی پلایا، اللہ کریم نے اس کی نیکی کو قبول کیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ تو یہاں محل استشہاد یہ ہے کہ احساس پیدا ہو، احساس کی وجہ سے اس نے پانی پلایا جو اس کی مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ آج میں سحری افطاری میں جب بیٹھتا ہوں تو کبھی میرے دل میں بھی احساس پیدا ہوا، جب دوپہر کے وقت مجھے بھوک لگتی ہے اور میرے بچے میرے سامنے بستر پر لوٹ پوٹ ہو روتے ہیں،
اس وقت کیا امت اسلامیہ کے بچوں کا درد میرے دل میں کبھی پیدا ہوا کہ جیسے میرے بچے کو بھوک لگی ہے، یہ تو رمضان کی وجہ سے عارضی ہے، اور کتنے مسلمان وہ ہیں جن بیچاروں کے سال ہر سال یوں ہی گزر جاتے ہیں، ان کو کھانا صبح شام ملتا ہے، کئی کو ایک دن کے بعد ملتا ہے۔ کل ہی ایک بندہ میرے پاس آیا اور وہ اپنے حالات بیان کرتا ہوا کہ ہمارے گھر میں کیا ہے، رونے لگ گیا، کہتا آپ ہمارے گھر آئیں تو دیکھیں ہمارے گھر میں اس وقت آٹا بھی موجود نہیں ہے۔ یہ احساس ہے، رمضان روزے ایثار و ہمدردی کا سبق دیتے ہیں۔ ہم اپنے مہینے بھر کا راشن گھر میں لائے ہیں تو کیا آس پاس کے لوگوں کا، غریب و مسکینوں کا میرے دل میں کتنے کے احساس پیدا ہوا؟